جہاں اس نے کہا بس، نبی تھک گیا، اس نے کہا جی بس آگے امتحان نہیں دے سکتا۔ جناب ایوب کے صبر کا قرآن میں 60 بار سے زائد تذکرہ ہے، یعنی اتنا بڑا بادشاہ، نبی کے باغات ختم ہو گئے، جاگیریں ختم ہو گئی، خود بیمار ہو گیا، وجود میں کیڑے پڑ گئے، صبر کرتا رہا۔ ایک منزل ایسی آئی جہاں اس نے بھی ہاتھ اٹھایا، خالق بس، جو خالق سے بس کہے، ہائے جاگنا، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں۔ جو خالق کے سامنے بس کہے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے خدا بس کہے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہاں سلامت ہو منی، ہاں سلامت ہو منی، جی کے ہاتھ بلند کر کے ہائے علی، آپ سلامت، آپ سلامت، آپ سلامت۔ حکم نوکر جو ہوا سرکار، آپ کے اس گھر کا تو میں ویسے ہی نوکر ہوں، عرصہ ہو گیا مجھے یہاں نوکریاں کرتے ہوئے۔ اللہ میرے بیٹے کی زبان میں تاثیر مزید عطا کرے، علی وجہی، بابا شوزب شاہ کا نہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو میں دعائیں دے رہا ہوتا ہوں، اللہ مولا امام حسین اس کے نصیب بلند فرمائے، مالک اس کے بخت بلند فرمائے۔ جو جس کے سامنے نبی بس کہے اسے خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ جس کے سامنے اللہ بس کہے، بولو تو صحیح، بولو سارے بولو، اسے، مجھے آواز نہیں ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کائنات کا وہ بادشاہ ہے، اے ہم ٹھیک نہ ہوئے، میں تیرے سر تے دے مارا گا، یہ وصل نہ ہوئے۔ حسین کائنات کا وہ بادشاہ، پتہ نہیں کتنا گلا میرا ڈسٹرب ہے، کہاں سے میں آ رہا ہوں اور یہ سیٹ ہی نہیں۔ حسین کائنات کا وہ بادشاہ ہے، آخری سجدے میں ہے کربلا میں، اللہ نے ابلیس کو قریب بلایا، جاگنا میرے ساتھ، جاگنا میرے ساتھ۔ اللہ نے بس فضائل کی 2 لائنیں، اللہ نے ابلیس کو قریب بلایا، آواز ابلیس دیکھ یہ ہے میرا خاص بندہ۔ ابلیس کہتا ہے نہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، جو صبح سے اب تک 71 لاشیں اٹھا کے تھکا نہیں، وہ عام بندہ نہیں ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن تب مانوں گا اعلیٰ اور عظیم جب تو سورج کو سوا نیزے پہ بلائے اور یہ تیری تسبیح کرتا رہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جتنا امتحان میں نے لینا تھا وہ لے چکا، میں اسے مزید تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ جو سجدے میں رہ کے اللہ کی گفتگو سن رہا تھا، زخمی پیشانی اٹھا کے آسمان کو دیکھا، آواز خالق امتحان میرا مانگتا ہے، پریشان تو ہو رہا ہے۔ شاباش، کوئی تو جملہ سمجھے گا، خالق امتحان میرا مانگ رہا ہے، پریشان تو ہو رہا ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، سورج اللہ نے نیچے نہیں اتارا تھا، حسین نے اشارہ کر کے سورج کو بلایا، شمس تجھے وہ بلاتا ہے جس کی انگلیوں پہ تو گھومنے کا عادی ہے۔ شاباش شاباش شاباش، آج اوپر سے نہیں نیچے آ، سوا نیزے پہ آ۔ تاریخ میں لکھا ہے سورج سوا نیزے پہ آیا، دشمنوں کے سپاہیوں کی لاشوں سے بدبو اٹھنا شروع ہوئی، شہداء کی لاشوں سے مشک و عنبر کی خوشبو جاری ہوئی۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، سوا نیزے پہ سر ہے، 9000 سے زائد زخمی حسین سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان قدوسم، یا اللہ تو عظیم بھی ہے، تو اعلیٰ بھی ہے، تو بلند بھی ہے۔ حسین تسبیح بڑھاتا گیا، ابلیس سر جھکاتا گیا۔ ہائے 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 ہائے، میں بتاؤں حسین کیا ہے۔ حسین تسبیح بڑھاتا گیا، ابلیس سر جھکاتا گیا، ہاتھ باندھ کے اللہ سے کہتا ہے خالق سارا قصور میرا نہیں ہے، سارا قصور میرا نہیں ہے، تو نے مجھے رندِ درگاہ کر دیا، سارا قصور میرا نہیں ہے۔ اگر روز اول تو آدم کی جگہ اس کی زیارت کراتا، میں تجھے بھی سجدہ کرتا، میں اسے بھی سجدہ کرتا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ آپ سلامت رہیں، مالک زندگی اندراز فرمائے۔ ایک سلام تھا علی بادشاہ کے لیے، نیا سلام ہے، میں نے ابھی تک کہیں پڑھا نہیں ہے، اگر آپ نے وصول کر لیا علی بادشاہ کی شان میں 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں، پورا سلام بھی نہیں پڑھتا، اگر آپ نے قبول کیا تو بات آگے چلے گی، ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ کیسا انسان ہے علی کے بغیر، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں۔ کیسا انسان ہے، بولو تو صحیح،
تھوڑا جہا بولا گرمی میں بھی اتنی لگتی پی جتنی تمہانوں محسوس ہو رہی ہے. کیسا انسان ہے, مجھے آواز نہیں ہے, کیسا انسان ہے تو مسلمان ہے علی کے بغیر. جسے سمجھ آئیے ہاتھ چاہے حیدری, کیسا انسان ہے علی کے بغیر, تو مسلمان ہے علی کے بغیر. اے مسلمان ذرا بتا مجھ کو کس کا ایمان ہے علی کے بغیر. ہاں چاہوں تو 40 منٹ کی نسل کے بعد سے پڑھوں. اے مسلمان بتا ذرا مجھ کو کس کا ایمان ہے, اور یاد رکھو در حیدر کو چھوڑنے والوں دنیا ویران ہے علی کے بغیر. ہائے ہائے ہائے, در حیدر کو چھوڑنے والوں دنیا ویران ہے علی کے بغیر. میں یہ کہتا ہوں سب ادیبوں سے, چونکہ شاعر ہوں قلمکاروں کو مخاطب کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں سب ادیبوں سے فکر بے جان ہے علی کے بغیر. شاباش شاباش, ہاتھ اٹھا کے داد دیا کرو, ہاتھ اٹھتے ہاتھوں کو بطول کی بیٹی دعا کرتی ہے. میں یہ کہتا ہوں دنیا کے سب ادیبوں سے فکر بے جان ہے علی کے بغیر. پتہ نہیں آپ وہ کرتے یا نہیں, میں وہ مضمون چھوڑ دیتا ہوں جس کا عنوان ہے علی کے بغیر. شاباش شاباش شاباش, راضیاں جی راضیاں بھائی راضیاں. میں وہ مضمون چھوڑ دیتا ہوں جس کا عنوان ہے علی کے بغیر. اس کے ابا کا کچھ پتا ہی نہیں ہے علی کے بغیر. شاباش شاباش, اس کے ابے کا کچھ پتا ہی نہیں. کتنا نقصان ہے, اور صدا آتی ہے خلد سے شہباز. ساری بات چھوڑ دیئے تھی. صدا آتی ہے, صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں. ایک صلوات اور پڑھ لیں. بسم اللہ. دعا ہے میری بیٹی نے بھی لکھ کے بھیجی ہے, ممنہ ہے, خطیبہ ہے, عالم ہے. جو بے اولاد ہیں ان سب کو مالک امام حسین کا ماتم عطا فرمائے. میرا چھوٹے بھائی ہیں, بیٹوں کی طرح پیارے ہیں, شوزی رضا مشہدی بادشاہ. مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, انہیں اسی طرح سے عزاداری حسین میں مشغول رکھے. شعر پڑھ رہا ہوں میں, آج کی شہادت ہے. چپ نہیں ہو سکتی ہیں, یا ایک نات کھول دو, واحد حال ہے چپ رہنے کی. ایک کھول دو گے تو چپ ہو جانا. ہر سال تجربے کرتے ہیں آپ, ہر سال تجربہ ہوتا ہے آپ کو. 22 سال ہو گئے مجھے پڑھتے, آپ کو پڑھاتے, تجربہ ہر سال نیا ہے ہمارا. چلے کوئی نہیں. اس شہزادے کا گہوارہ برآمد ہونا ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا. شاباش مالک تیری زندگی. او میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, اگر میری آواز آ رہی ہے تو کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاؤ. پتہ نہیں کس کے دائیں بائیں بی بی رباب آئی بیٹھی ہو. ہاں ڈر لگتا ہے مجھے پڑھتے ہوئے. خدا کرے میں سمجھا جاؤں. رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے. اگر سمجھ میں آ گیا نا تو گھر تک ماتم کرنے کے لیے یہ شعر میرا کافی ہے. رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے, جب سکینہ کو کوئی بچہ نظر آتا کہیں. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. اللہ کرے میں مکمل پڑھ جاؤں. سینے میں طاقت نہیں ہے, لیکن یہ جگہ ہی ایسی ہے, گھر ہی ایسا ہے کہ نہ میں انکار کر سکتا ہوں, نہ میں غیر حاضر رہ سکتا ہوں. آ گیا ہوں, اور جتنا وقت مجھے دیا ہے مہربانی ہے سادات کی, اسی میں مجھے بات ختم کرنا ہے. اتنا پیار تھا سکینہ کو علی اصغر سے, 10 محرم کی صبح سے لے کر دوپہر تک عباس کی زوجہ ام لبابہ خاتون فرماتی ہیں
9 بار سکینہ میرے خیمے میں آئی. ہائے جو رونے آیا ہے بس ہیں تو 9 بار سکینہ میرے خیمے میں آئی. میں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی, مجھے پورا قرآن پڑھتا دیکھ کے واپس چلی جاتی. جب 9ویں بار آئی نا, رو کے کہتی ہے تو پڑھ قرآن, نہیں پوچھتی میرا چاچا کہاں ہے, میرا اصغر مرتا ہے تو مر جائے. ہائے ہائے ماتم کی تیاری کرتا, تو پڑھ قرآن. میں نہیں پوچھتی میرا چاچا کہاں ہے, میرا اصغر مرتا ہے تو مر جائے. ام لبابہ نے قرآن کی زیست کو بند کیا. اتنے میں عباس بادشاہ سامنے سے آئے, فضل کو سینے سے لگائے ہوئے تھے. آواز آئی تو فضل کے ناز اٹھا, سکینہ مجھے کہہ گئی ہے میرا اصغر مر جائے گا. حسین عباس نے نالین نہیں پہنی, دوڑتا ہوا سکینہ کے قریب آیا, دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پر رکھ کے کہتا تیرے اصغر کی زندگی کی ضمانت میں دیتا ہوں, حسین سے جنگ کی اجازت تو لے دے. شاباش, مالک زندگی کرے. اتنا پیار تھا سکینہ کو اصغر سے. ہائے کیسے پڑھوں, جھولے میں اصغر ہوتا, ڈوری لے کے ہلانے بیٹھ جاتی. اصغر جاگ, اصغر آنکھیں کھول, اصغر تو میرا پیار ہے. بھائی 6 مہینے کے ہوں یا 6 سال کے ہوں یا جوان ہوں, بہنوں کا وقار ہوتے ہیں. اکیلی بہن بازار میں آئے نا, جوان بہنوں بازار میں آئے تو شریف زادی بازار میں آنے سے گھبراتی ہے. 4 سال کا بھائی جس کی انگلی بہن نے پکڑی ہوتی ہے, وہ بازار میں ساتھ آئے نا تو بہن کو دیکھ کے کہتا پریشان نہ ہونا, میں تیرے ساتھ ہوں. کہ وہ اصغر ہے جس کے اوپر بہت مان تھا سکینہ کو. جوان ہوگا, میرے پردے کا محافظ ہوگا, میرا رکھوالا ہوگا, میری محافظت فرمائے گا. حماد اہل بیت جن کی اولاد نہیں ہے جھولیاں پھیلا لینا. میں ذمہ داری سے سید ہو کے وعدہ کرتا ہوں, آج ماتم ویسے کرنا جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے, اور جس بہن بیٹی کی اولاد نہیں ہے وہ ویسے ہی ماتم کرے جیسے رباب نے کربلا میں کیا ہے. اگلے سال کی اس مجلس تک اگر اس کی گود میں حسین کا ماتمی نہ آیا, میں ذکر علی اصغر ہی چھوڑ دوں گا. جی پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. 7 محرم کو پانی بند ہوا, نہیں بند نہیں ہوا, میں جلدی کر گیا. 7 محرم کو سادات کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا. حماد اہل بیت پڑھتے ہیں 3 دنوں میں اصغر کی کیفیت وہی تھی جو ایک مچھلی کی ہوتی ہے. کبھی مچھلی کو پانی سے باہر نکالو نا, تڑپنا شروع کرتی ہے تیزی کے ساتھ, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, چونکہ زندگی پانی ہے. جب تڑپنے کی طاقت نہ رہے پھر آہستہ آہستہ کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے پھر بار بار منہ کھولتی ہے, منہ بند کرتی ہے. 7 کو پانی ختم ہوا, اصغر نے تڑپنا شروع کیا. ہائے ہائے ماتم کی تیاری کر. 7 کو پانی ختم ہوا, اصغر نے تڑپنا شروع کیا. 8 کو تڑپنے کی سخت نہیں رہی, کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ, کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. 9 کو بھی کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. 10 محرم کی صبح ہوئی, اب کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے نا, مجھے ایمان سے بتلاؤ میری ماں بہنوں بیٹیوں جس کے پاس بچہ ہے 6 مہینے کا, میرے سوال کا جواب دینا, کتنا پانی چاہیے کہ 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھ جائے. مجھے حسین کی غربت کی قسم, میں نے اپنے آغاز زندگی میں اپنی ماں سے پوچھا تھا کتنا پانی ہو تو 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. میری ماں نے کہا گھونٹ 2 گھونٹ نہیں, بس کسی پیالے میں پانی لے. ماں اپنی 4 انگلیاں ڈبو کے بچے کے منہ میں ٹپکا دے, بچہ سیراب ہو جاتا ہے. اور قسمت علی اصغر کی, فرات کے کنارے پر علی کا پوتا تڑپتا رہا. اللہ تش کی شاباش, شاباش ماتم کی تیاری کرو. 2 جملے سن لو, 2 جملے سن. 10 محرم کی صبح سے اصغر کی آنکھیں پھر گئیں, کبھی لب کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے. 71 لاشیں اٹھا کے نہ تھکنے والا حسین زخمی پیشانی پہ تیر کھا کے زخمی پیشانی کے ساتھ کربلا کے صحرا میں بیٹھ گیا.
دستہ تلوار پہ سر رکھا، حسین کی آواز آئی ہے کوئی میرا حامی و مددگار؟ مجھے ممبر کی قسم گار کی ریخ ختم نہیں ہوئی۔ حسین نے دوسرا استغاثہ بلند کیا، آواز آئی ہے کوئی میرے مظلوم کی حمایت کرنے والا؟ ہے کوئی میری بہنوں کی چادریں بچانے والا؟ ہے کوئی میرے اصغر کی پیاس بجھانے والا؟ اتنا کہنا تھا، سیدانیوں میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین سمجھے شاید میرے استغاثے سے کوئی سیدانی مر گئی ہے، زخمی پیشانی کے ساتھ اٹھا، اٹھ کے خیام کے صحن میں آیا، آواز آئی بیویو ابھی ماتم نہ کرنا، ابھی شادیدہ دیکھ لے سامنے، ابھی ماتم نہ کرنا، ابھی ماتم نہ کرنا بیویو، ابھی ماتم کھول دے، ابھی ماتم نہ کرنا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جانب بڑھ کے کہتے ہیں تیری غربت کا ماتم ہے، تیری زندگی کا ماتم نہیں ہے۔ آواز آئی غربت کیسی، غربت کیسی؟ آواز آئی جب سے تو نے استغاثہ بلند کیا ہے تیرا اصغر جھولے میں نہیں ٹھہرتا، بار بار زمین پہ گرتا ہے، گھٹنیوں کے بل خیمے کے دروازے پہ جاتا ہے، بے زبانی کی زبان میں کہتے ہیں بابا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی غربت کے استغاثے بلند نہ کر۔ حسین نے روتے ہوئے کہا رباب کہاں ہے میرا اصغر؟ آوازیں جھولے میں۔ حسین کہتے ہیں رباب اس وقت تک میری کہانی کربلا مکمل نہیں ہوتی جب تک اصغر میرے ساتھ نہیں جاتا۔ اصغر کو تیار کر، میری فوج کا دیکھو مجھے لفظ ضائع ہو جائے گا۔ اصغر کو تیار کر، میری فوج کا سب سے بڑا جرنیل ہے یہ وہ سپاہی ہے جو اپنی تبسم سے دشمن کو رونے پہ مجبور کر دے گا۔ رباب نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا ہر جوان تیار ہو کے گیا ہے، جو رونے آیا ہے اس کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، سینے میں طاقت نہیں ہے کوشش کر تو مولا ہر جوان تیار ہو کے گیا ہے، مجھے بھی اجازت دے میں تیار کروں اصغر کو۔ حسین کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی تیار کر۔ سکینہ صغرا بی بی رباب نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، پانی تو تھا نہیں، اصغر کو کیسے تیار کرتی؟ اپنی آنکھوں کے قریب آئی، اتنا روئی اصغر کی ماں، اتنا روئی اصغر کی ماں، اتنے آنسو بہے اصغر کے کہ رخسار تر ہو گئے۔ ابا کے دامن سے، چادر سے، پلو سے اصغر کے چہرے کو صاف کر کے رباب کہتی ہے اصغر پانی ہوتا تجھے نہلا کے بھیجتی، دادی بطول سے میری شکایت نہ کرنا، جتنا پانی آنکھوں سے نکلا تجھے وضو کرا دیا ہے۔ اتنا کہہ کے دو چھوٹے چھوٹے کرتے کہیں سے کوئی قاصد لایا تھا، ایک اصغر کو پہنا دیا، ایک اصغر سے وجود سے مس کیا، چادر میں باندھا۔ حسین کہہ رہے کیا کرتی ہے؟ آواز میں جانتی ہوں تیری شہادت کے بعد خیموں کو لوٹا جائے گا، جب لوٹنے والے آئیں گے یہ کہہ کے دے دوں گی لے جاؤ میرے اصغر کا صدقہ ہے۔ شاباش باتم کرتا، لے جاؤ میرے اصغر کا صدقہ، جلدی کرو بہت۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا، چلنے لگا میدان کی جانب۔ سکینہ دور کے قریب آئی، بابا کربلا کی ریت گرم ہے، کربلا کی ہوا گرم ہے، میرے اصغر کا وجود نرم ہے، اسے یوں نہ اٹھا۔ حسین کہتے پھر کیسے اٹھاؤں؟ آوازیں جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، ہائے ہائے جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے۔ حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھائے، ابا کا دامن اصغر پر کیا، میدان میں آیا۔ شام کی فوج کا سلال کہتا ہے جب کچھ نہیں رہ گیا قرآن لے آیا ہے، قرآن لے آیا ہے، جب کچھ نہیں رہ گیا قرآن لے آیا ہے۔ آواز مسلمانوں قرآن نہیں ناطق قرآن ہے، اور میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اور میرا معصوم پیاسا ہے۔ شاباش میری ماں بہنوں، تمہاری چادر سلامت۔ حسین کہتے ہیں میرے ساتھ جھگڑا ہے نا، اس کے ساتھ تو کوئی جنگ نہیں، اسے پانی دو۔ آواز پانی خود پینا ہے۔
نام بچے کا لیتا ہے، پانی دیں گے اگر یہ خود مانگے۔ ہائے امتحان کی منزل آئی، حسین نے اصغر کو دیکھا، اصغر تو علی کا پوتا علی ہے، رتبے میں عیسیٰ سے کم تو کوئی نہیں، وہ جھولے میں بول سکتا ہے تو زمین پر بول۔ اتنا کہہ کہ کربلا کی ریت پر لٹایا، اصغر نے ایک مرتبہ چھوٹی سی گردن اٹھائی، خیام حسینی کی جانب دیکھا، گویا بے زبانی کی زبان میں کہہ رہا تھا، اما رباب میری جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اب میری جنگ دیکھ، اب میری جنگ دیکھ۔ مجھے منبر کی قسم ہر بیوی خیام کے پردے اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اصغر نے گردن موڑی شمر کی فوج کی طرف، غریب کربلا کے لب ہلے، آواز آئی العطاش العطاش العطاش، اور میں پیاسا ہوں، اور میں پیاسا ہوں، اور شام کی فوج۔ شام کی فوج منہ چھپا کے رونے لگی۔ عمر سعد ہرملا کے قریب آیا، جلدی کر اصغر کے کلام کو قطع کر ورنہ جیتی جنگ ہار جائیں گے۔ عمر سعد نے ایک تیر اٹھایا، کمان پہ چڑھایا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، دوسرا تیر چڑھایا، ہاتھ کانپے، گر گیا۔ عمر ابن سعد قریب آیا، آواز آئی ہرملا میری فوج کا سب سے بڑا تیر انداز ہے تو، تیرا تیر چلتا کیوں نہیں؟ کمان ماتھے پہ مار کے روک کہتے ظالم میرا تیر نہ دیکھ، وہ سامنے خیمے کا پردہ دیکھ، اب میں تیر کھینچتا ہوں، ایک چادر والا ہاتھ باہر آتا ہے اور کہتے نہ مار، اور تیرا تیر بڑا ہے، ماتم کرتا اور نہ مار، اور تیرا تیر بڑا ہے اور میرا اصغر چھوٹا ہے۔ حوصلہ، حوصلے کے ساتھ جب میں کہوں گا تبھی لانا بھائی، اگر چاہتے ہیں اگلے سال بھی آؤں تو جب میں کہوں تبھی لانا۔ ہاں جی میں نے اتنا وقت کا ہے اس میں چھوڑ جاؤں گا۔ ظالم تیرا تیر بڑا ہے، میرا اصغر چھوٹا ہے۔ اب ہرملا نے وہ تیر اٹھایا، پوری توجہ سے میرا جملہ سننا، ذکر حسین سر پر رکھ کے کروں، غلط پڑھوں حسین کی ماں میری شفاعت نہ کرے، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ ہرملا نے ایک تیر اٹھایا جو 3 شعبہ تیر تھا، اور جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں تاریخ میں لکھا ہے جب ہرملا نے اسے تیار کیا تو قسم کھائی تھی یہ میں کسی انسان کو نہیں ماروں گا۔ ہائے ہائے ماتم کرنا، بناتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ میں کسی انسان کو نہیں ماروں گا۔ جب اس نے وہ تیر نشست پہ چڑھایا نا علی اصغر کے لیے، ایک مرتبہ سامنے سے بی بی رباب نے دیکھا، آواز آئی اصغر خبردار۔ تیر حسین کو لگا، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ آواز پہنچی اصغر کے کانوں میں، اصغر نے چھوٹی سی گردن اٹھائی، تیر کی سمت کا اندازہ کیا، حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ جیسے تیر قریب آیا تیر کا زاویہ دیکھ کر اصغر نے حسین کے ہاتھوں پہ کروٹ بدلی اور تیر اصغر کی گردن میں آیا۔ گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، حسین کے بازو پہ لگا۔ آواز آئی بابا حسین، اور میری ماں سے کہنا، اور میں نے کوشش تو بڑی کی اور تیر بڑا تھا۔